ایران ملیٹریلی کہاں پر سٹینڈ کرتے؟ کیا ایران بالکل ٹھیک چل رہا ہے اس وقت؟ امریکہ نے یہ تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا ایران کو. کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو آلریڈی ڈیفیٹ کر دیا ہے، مگر اہداف کون کون سے اچیو ہوئے ہیں یہ ابھی تک وہ ڈیفائن نہیں کر سکے. زیادہ سے زیادہ جو ٹائم گزر رہا ہے اس میں کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے اور کنفیوزنگ کانسیپٹس سامنے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے اسٹاف کی جو ایکسپلینیشنز ہیں، وضاحتیں ہیں، وہ بھی ایک پیج پر اور میچ اپ نہیں ہو رہی ایک دوسرے سے. دنیا کو تو یقینی طور پر اس وار نے کنفیوز کیا ہے. پاکستان جو ہے بہت زیادہ اس سے متاثر ہوگا اور ہو بھی رہا ہے، آلریڈی ہو چکا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ مظالم ہو رہے ہیں، ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے. اسلامک ورلڈ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ بڑی یعنی دلخراش یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ایران پر حملہ آور ہو رہے ہیں وہ تو خود اسلامی ممالک سے اٹھ کے حملہ آور ہو رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں حسن زیب. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کئی دنوں سے صورتحال جو ایران، اسرائیل اور یو ایس کی جنگ ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو ایک جنگ چل رہی ہے، جو پاکستان کی طرف سے ایک آپریشن لانچ کیا گیا تھا ضرب للحق کے نام سے، وہ بھی جاری ہے. ناظرین، ان ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر جاوید احمد صاحب. بغیر کسی تاخیر کے بریگیڈیئر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کا ایکسپرٹ انالیسز لیتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر کیسے دیکھتے ہیں، پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ایران، اسرائیل اور یو ایس کی جو وار ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اقوام عالم کے لیے یا پوری دنیا کے لیے یہ کتنی خطرناک جنگ ہے اور یہ کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسرائیل یو ایس وار جو ایران پر ویج کی گئی ہے، آج اس کا 13واں دن ہے جی. اور جو اس کے دن گزرتے جا رہے ہیں، خود گھر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پر کویسچنز میں شدت آ رہی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور یہ وار کن مقاصد کے لیے لڑی جا رہی ہے. دوسرے ممالک کے سمجھنے کے لیے بھی یہ مشکل ہے، اسی لیے بہت سارے ممالک ابھی تک امریکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اچانک ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا. اور خود گھر میں یو ایس کانگریس میں بھی وائٹ ہاؤس کا سٹاف اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات سمجھانے میں ابھی تک تو کامیاب نظر نہیں آ رہے کہ انہوں نے یہ وار کیوں سٹارٹ کی تھی اور ان کے اہداف کیا ہیں اور کب وہ اہداف میٹ ہوں گے. تو زیادہ سے زیادہ جو ٹائم گزر رہا ہے اس میں کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے اور کنفیوزنگ کانسیپٹس سامنے آ رہے ہیں، جو کہ یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے اسٹاف کی جو ایکسپلینیشنز ہیں اور وضاحتیں ہیں وہ بھی ایک پیج پر اور میچ اپ نہیں ہو رہی ایک دوسرے سے. لہٰذا اس نے دنیا کو تو یقینی طور پر اس وار نے کنفیوز کیا ہے اور پاکستان جو ہے بہت زیادہ اس سے متاثر ہوگا اور ہو بھی رہا ہے، آلریڈی ہو چکا ہے. بالکل. کیونکہ فرسٹ ڈور نیبر ہیں ہم ایران کے، وہ ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے. بالکل. اور ہمارے نہ صرف بارڈر شیئر ہوتے ہیں بلکہ ہمارا فیتھ شیئرڈ ہے ان کے ساتھ، ہماری ٹریڈیشن شیئرڈ ہیں، ہماری فیملیز ہزاروں نہیں لاکھوں شیئرڈ ہیں ایران کے ساتھ. صحیح کہہ رہے ہیں. لہٰذا چاہیے تو تھا کہ یو ایس اے یہ وار شروع کرنے سے پہلے پاکستان کو باقاعدہ کنسلٹ کرتا. انہوں نے پاکستانی لیڈرشپ پر اپنے اعتماد کا اظہار تو بارہا پچھلے مہینوں میں کیا ہے، مگر اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے پاکستان کو ایسے لگتا ہے کہ ذرا بھی نہیں انفارم کیا اور نہ ہی پاکستان سے کوئی مشورہ لیا. حالانکہ ابھی 6-8 مہینے پہلے کی بات ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستانی لیڈرشپ کو یہ سامنے بٹھا کے کہا تھا کہ آپ ایران کے مزاج کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ جو پہلی میزائل سٹرائکس جو ایکسچینج ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس وقت کی بات ہے. بالکل. تو اب پاکستانی لیڈرشپ کو بھی چاہیے تھا کہ جیسے ایگریویشن ہو رہی تھی اور حالات میں تناؤ پیدا ہو رہا تھا، تو چاہیے تھا کہ ہم خود بھی امریکہ کو رابطہ کر کے اور اس وار کے خدشات سے ان کو آگاہ کرتے
اور اس کے نقصانات سے آگاہ کرتے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں کوئی خاص کمیونیکیشن اس وار کے سلسلے میں نہیں ہوا. سر اس کو اگر ہم اس تناظر سے دیکھیں کہ ملیٹریلی ایران کی جو کنڈیشن ہے، اوبیسلی امریکہ سپر پاور ہے، ساتھ اسرائیل کے پاس بھی جو لیٹسٹ ویپنز ہیں وہ اویلیبل ہیں. ایران ملیٹریلی کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ اوبیسلی آپ کا آرمی بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وار اسٹریٹجی کے اندر کیا ایران بالکل ٹھیک چل رہا ہے اس وقت، یا کتنا بیک فٹ پر آگے؟ جس طرح سے بقول امریکہ کے اور اسرائیل کے کہ ایران کے پاس جو ایمونیشن ہے یا جو میزائلس ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اب وہ چیز نہیں رہی. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، دو طاقتیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو نقصان پہنچانا ایک بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور چاروں شانے چت کرنا دوسری بات ہوتی ہے. بالکل اوکے. اب امریکہ اور اسرائیل کے جو گٹس جو ویژن تھا ان کا یہ تھا کہ ایران ہفتے 10 دن میں چاروں شانے چت ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایران کے اندر سے ایک متبادل لیڈرشپ ابھرے گی اور وہ موجودہ ایرانی لیڈرشپ کو خود ہی ڈچ کر دے گی اور امریکہ کو آوازیں دے گی کہ بڑا اچھا ہو گیا آپ آگے، تو ہمیں آپ سامنے لائیں. جس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ شاہ آف ایران کے بیٹے بھی ابھی ان دا ویٹنگ ہیں، اور رضا پہلوی کے جو گرینڈ سن ہیں وہ بھی ان دا ویٹنگ ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ کچھ خوش فہمی پر بھی فیصلے ہوئے. بالکل. اور امریکہ نے یہ تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا ایران کو. اب وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو آلریڈی ڈیفیٹ کر دیا ہے، مگر اہداف کون کون سے اچیو ہوئے ہیں یہ ابھی تک وہ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکے. اور اسرائیل کو ٹٹ فار ٹیٹ جو جواب مل رہا ہے ایران سے وہ بھی ان کے لیے حیران کن ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ جو کچھ کانگریس مین کی جو اوپینین ہے کہ امریکہ نے پوری طرح سے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا اس وار کے نتائج کو اور اس کے اہداف کو. ایسے لگتا ہے کہ جو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ یہ بات تقریباً واضح ہوتی جا رہی ہے کہ شاید امریکہ نے اس کے کانسیکوینسز کو پوری طرح سے ایویلیویٹ نہیں کیا تھا. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے وہ تو اندھا دھند چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ بس شروع ہو جائے، اور یہی وہ پہلے بھی چاہتے تھے. انہوں نے تو کانسیکوینسز کو اتنا سوچا بھی نہیں ہوگا. امریکہ کو سوچنا تھا جس کے یہاں پر 1 درجن بھر اڈے ہیں مڈل ایسٹ میں، کہ ان کا کیا ہوگا اور ایران کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. اور وہ ہر ایران کا رد عمل تقریباً امریکہ کو ایک سرپرائز ہی مل رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویل کیلکولیٹڈ وار نہیں تھی. اچھا سر، اب ایک اور سوال ایک جانب میں اب آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ بردر اسلامک ملک تو ہے، آپ نے جس طرح سے پیچھے فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دور تھا جب ایران نے کچھ 1-1.5 سال پہلے ایران جو ان سے نہ ہمارے ویسٹرن فرنٹ کے اوپر بلوچستان والے ایریاز کے اندر فائرنگ کر رہا تھا، میزائلز کر رہا تھا، اور ایک چل رہی تھی تھوڑی بہت، پھر افغانستان والی سائڈ سے بھی ہوتی رہی. لیکن تب ان کے دوست جو تھے وہ انڈیا تھے. اب افغانستان کا بھی دوست انڈیا ہے، ایران کا دوست بھی اس وقت انڈیا تھا. لیکن جب اب یہ نیول شپ انڈیا سے نکلا اور امریکہ نے اس کو اسٹرائک کر کے اس کو ڈبو دیا، تو اب پاکستان سب کے لیے اچھا ہو گیا. اس وار میں انڈیا ایران کا ساتھ کیوں چھوڑ گیا، نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو یہ جو گھیرنے کی سازش ہے، اب آج بھی میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے ایک میجر جنرل کا ایک بیان تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر اسرائیل قابو کر لے تاکہ ہم تینوں فرنٹ سے پاکستان کو قابو کر سکیں، افغانستان، ایران اور انڈیا اٹسیلف. تو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو انڈیا کی پوزیشن ہے اس پوری صورتحال میں؟ جی، انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان سینٹرک ہے. ان کی جو obsession ہے وہ بھی پاکستان ہے، اور ان کا الٹیمیٹ گول بھی مہابھارتا جو ہے وہ پاکستان کو ہی افیکٹ کرتا ہے. بالکل. اگر دیکھا جائے نا تو ایران کو بھی اس اینڈ سے سوچنا چاہیے تھا کہ مطلب چابہار از جسٹ لائک سم کلومیٹرز اوے فرام پاکستان، اور ان کو اور دنوں کہ انڈیا پاکستان کا ایک اینمی ہے، ایک ہسٹوریکلی ہماری ایک ٹسل چل رہی ہے آپس میں، تو ایک ایسی بارڈر لائن یا ایک ایسی پورٹ دے دینا جو کہ انڈیا کے مفاد میں ہو، انڈین نیوی وہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہو، تو وہ پاکستان کے لیے تو اوبیسلی بڑا مشکل ہوگا. جی، ایسے ہوا ہے کہ ایران نے بھی اپنے تجارتی تعلقات کو پاکستان کے جو برادرانہ تعلقات ہیں ان پر زیادہ تر ترجیح دی ہے. تو یہی وجہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ایران تنہا کھڑا ہے. چاہیے تھا کہ یہ جو ایوالونگ
تھریٹ تھی اسرائیل سے اور امریکہ سے، اس کے مقابلے میں ایران ایک اچھا بلاک تیار کر سکتا اور ایران ایک واحد ملک ہے جس کا کوئی ہمسایہ غیر مسلم نان مسلم نہیں ہے، اور مسلم ممالک کے اندر گھرا ہوا چاروں طرف سے ایک ملک، اور اس وقت وہ اکیلا تنہا جو ہے یہ امریکہ اسرائیل ایگریشن کا مقابلہ کر رہا ہے. یہ ایک بڑی جو ہے نا سوچنے کی بات ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. ایران کو چاہیے تھا کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بلڈ کرتا بلاکس، نہ کہ یہ کہ اس کے الٹ ہوا ہے. اور عرب سٹیٹس جو گلف سٹیٹس ہیں انہوں نے جو امریکن اڈے وہاں بنائے ہوئے ہیں وہ تو ایرانین تھریٹ کی بنیاد کے اوپر ہیں. ادروائز امریکن بیسز وہاں کس لیے ہیں؟ تو یہ اس کو ایک ایران کی اسٹریٹجک یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا وہ فراست میں جو ہے نا یہ ایک کویسچن مارک ہے کہ ایک نہ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا. امریکہ نے اگر ایرانین تھریٹ کے اگینسٹ عرب سٹیٹس میں تقریباً 1 درجن جو آپ نے بیسز بنائے ہوئے ہیں تو اس میں ایران اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے بے گناہ قرار نہیں دے سکتا. ان کو چاہیے تھا، ایران کو چاہیے تھا کہ بڑا بر وقت ان اپنے ہمسایہ عرب ممالک کو ان کو یہ تھریٹ پرسیپشن ان کی صحیح کرتے اور ان کو بتاتے کہ ہم آپ کے لیے تھریٹ نہیں ہیں. آج وہ اڈے کلوز کر رہے ہیں ان پر حملے کر کے، تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اڈے سرے سے بننے ہی نہ دیتے اور اس وقت برادرانہ تعلقات کی بنیاد پر اور ایک مسلمان بھائی کے طور پر ان کو سمجھایا جاتا اور ان کو یقین دلایا جاتا. ایران اپنے اصل میں اپنے ایکشن سے انسان سمجھاتے ہیں، اور ممالک بھی اپنی پالیسی سے لانگ ٹرم پالیسیز ایسی بناتے ہیں کہ آپ کے ہمسائے جو ہیں آپ کے بارے میں ایک اس کے اوپر بیس کر کے وہ اپنی اسٹریٹجی قائم کرتے ہیں اور اوپینین قائم کرتے ہیں. تو یہ ایک ایرانین بڑی ویکنیسز میں سے ایک ویکنیس ہے ان کی اسٹریٹجی کی کہ انہوں نے امریکن بیسز کو اپنے اتنے مخالف کنٹری کے بیسز کو وہاں پر بلڈ اپ ہونے دیا اور اتنا اسٹرانگ ہونے دیا، اور آج ان کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. سر اگر تو ہم دیکھتے ہیں اسلامک ورلڈ کو دیکھتے ہیں، اسلامک کنٹریز کو دیکھتے ہیں، OIC کہاں سٹینڈ کر رہی ہے، جو ہمارے بردر اسلامک ملک ہیں وہ کہاں ہے، سعودی عرب ایران کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اسی طرح سے کویت ہے، UAE ہے، مطلب یہ سارے اوبویسلی ان کا دکھانا بھی بنتا ہے کہ ان کے بیسس کے اوپر ان کی ٹیریٹری کے اندر میزائلز آ کے گر رہے ہیں، تو وہ اسی لیے ٹریگر تو ہو رہے ہیں. لیکن سوورینٹی بھی ہوتی ہے ہر کنٹری کی کہ اگر آپ وہ پامال کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو آنکھیں ہی دکھاتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ ایران کی ساتھ کیوں نہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ مظالم ہو رہے ہیں، ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے، ایران نے نہیں کی یہ جنگ شروع، تو پھر بھی اسلامک ورلڈ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ وہ جو اسلامک نیٹوز بننے کا وہ ایک سلسلہ تھا وہ کہاں گئے؟ وہ کیوں نہیں ایران کی سپورٹ میں آ رہے؟ اب یہ بڑی یعنی دلخراش یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ایران پر حملہ آور ہو رہے ہیں وہ تو خود اسلامی ممالک سے اٹھ کے حملہ آور ہو رہے ہیں. اب تمام عرب سٹیٹس کے جو امریکن بیسز ہیں ان کو ایران نے ان کو مورد الزام ٹھہرایا کہ وہاں سے تو ہے بھی یہ بات یقینی بات ہے، ظاہر وہ وار فائٹنگ کے لیے وہ بیسز بنے، وہ کسی اور کام، اور ہے بھی ایرانین تھریٹ کے خلاف جب بنے وہ بیسز پیدا ہی ایرانین تھریٹ دکھا کے ہوئے تھے. اب اگر وہاں سے وہ جہاز کسی سے اڑا رہے ہوں گے، کسی سے کمیونیکیشن سپورٹ لے رہے ہوں گے، کسی سے فیول کی سپلائی ہو رہی ہوگی، کہیں سے ایمونیشن کی سپلائی ہو رہی ہوگی، تو اب یہ جو معاملہ ہے اتنا چونکہ بگڑ چکا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ OIC اس معاملے کو پہلے سے بھانپ لیتی اور اس کا کوئی سدباب اسلامی ممالک سوچتے. مگر اسلامی ممالک کا تو یہ حال ہے کہ غزہ کے اوپر ایک یونائٹڈ اسٹیٹمنٹ نہیں ابھی تک بنا سکے، اور اگر کوئی اسٹیٹمنٹ بنایا بھی ہے تو بس وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے. یعنی ایز اگینسٹ دیٹ میں ایک مثال دیتا ہوں حالیہ مثالوں میں کہ گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کا اندیا دیا USA نے، اور انہوں نے کہا کہ US سیکورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. تو جیسے ہی ان کی اسٹیٹمنٹس سیریس ہوئے تو ٹو دا سرپرائز آف USA ان کے اپنے ایلائز نیٹو کنٹریز کی افواج خود امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے گرین لینڈ میں اور ڈینمارک میں پہنچنا شروع ہو گئیں. اور یہ امریکہ کے لیے اٹ واز اے روڈ سرپرائز کہ ان کے اپنے جو فرسٹ ایلائز ہیں، جو ان کے کلوزسٹ حلیف ہیں،
ان کی افواج وہاں پہنچنا شروع ہو گئی اور وہ ان کا سر چکرا گیا کہ یہ ہو کیا رہے. یعنی یہ ہوتا ہے اگر کسی تھریٹ کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ ورڈ سے نہیں صرف ہوتا اور نعروں سے نہیں ہوتا, وہ عملی طور پر ہوتا ہے. اور جیسے ہی ان کی افواج کی ابھی چند دستے ہی وہاں گئے تو امریکہ نے غالباً وہ ارادہ ترک کر دیا, کیونکہ دے اسٹاپڈ ہارپنگ دیٹ تھیوری کہ امریکن سیکورٹی کے لیے یہ انتہائی انیویٹیبل ہے اور گرین لینڈ کا حصول جو ہے وہ اس کے بلا چارہ ہی نہیں ہے. تو امریکہ نے اس ساری توجہ اور کہیں مرکوز کر دی. تو اس کے بعد کے یہ پھر ڈیولپمنٹس ہیں وینزویلا کی اور ایران کی. سر آگے بڑھتے ہیں, ہم پاکستان کے تناظر میں تھوڑی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ جو پاکستان افغانستان کے درمیان ایک آپریشن جاری ہے. سر ان سٹرائکس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کی ضرورت تھی؟ کیا جو پاکستان کے اندر جو مختلف شہروں میں حملے ہو رہے تھے, کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد میں بھی امام بارگاہ پہ حملہ ہوا, تو اس کے اندر ٹی ٹی پی انوالو تھی, ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, یہ کس طرح سے بارڈر کراسنگ کر کے آ رہے تھے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ملیٹریلی ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, ہم ان کو روک کیوں نہیں پا رہے تھے؟ کیا the only way we can stop them is striking in Afghanistan? What do you think about it? دیکھیے آپریشن کا نام ہے غضب للحق. پاکستان افغانستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کافی عرصے سے کہ وہ اپنی ٹیریٹری دہشت گردوں کو یوز نہ کرنے دے. افغان لیڈرشپ بہت زیادہ کوآپریٹو نہیں تھی اس معاملے میں, افغان لیڈرشپ زیادہ کوآپریٹو نہیں تھی. اسی وجہ سے پاکستان نے بارڈر فینس بھی لگائی. اب موسٹلی جو ہمارا پاک افغان بارڈر ڈیورن لائن ہے وہ فینسڈ ہے. بالکل تو وہ کہیں کہیں سے ہی ابھی اس میں جو ہے اوپننگز ہیں اور وہ بھی مانیٹر کی جاتی ہیں. تو اس لیے پاکستان کی سیکورٹی اس حد تک تو جو انشور ہوئی ہے کہ اب فری فار آل نہیں ہے کہ جو مرضی آئے جائے. اب پاکستان میں جو ہے وہ افغانس کے بارے میں ایک پالیسی بنی 2023 میں. پاکستان نے لیڈرشپ نے یہ سمجھا کہ افغانوں کی وجہ سے پاکستان کی سیکورٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو ہم نے 2023 میں یہ پالیسی بنائی کہ افغانس کو پاکستان سے جو انڈاکومنٹڈ تھے ان کو نکال دیا جائے. اس سلسلے میں جو ہم نے عملی طریقہ اختیار کیا, ہمیں یو این او نے بھی اس کے اوپر نکتہ چینی کی, اور یہاں تک کہ ایون یورپین کنٹریز نے ہمیں کہا کہ آپ کو افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی اس معاملے کا کوئی حل نکالنا چاہیے. اچانک سارے افغانوں کو نکلنے کا حکم دینا اور چھوٹے شارٹ نوٹسز کے اوپر ان کو نکالنا, اس سے یہ انٹرنیشنل لاء کی بھی وائلیشن ہے اور اس سے شاید آپ کا مسئلہ حل نہ ہو. تو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ 2023 سے لے کے اب تک پاکستان کی جو سیکورٹی پروفائل ہے وہ ایگریویٹ ہوئی ہے, وہ امپروو نہیں ہوئی. اب اس جنوری میں جو ابھی جنوری فیبری میں تو ابھی کچھ خیریت رہی ہے. جنوری میں تو حد ہو گئی تھی, 10 ٹائمز مور ہو گئی تھی پچھلے سالوں کی نسبت. تو یہ لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ پیش آیا جائے. تو انہوں نے سمجھا کہ افغانز ہمیں رسپونڈ نہیں کر رہے. تو پاکستان میں یہ دو اوپینینز ہیں اس وقت کہ افغانوں کے ساتھ آیا ہمیں ابھی یہ پالیسی شدت والی اور وار والی اختیار کرنی چاہیے تھی, یا کہ ہمیں ابھی تک بھی نیگوشیشن کو مزید ٹرائی کرنا چاہیے تھا. نیگوشیشن کی پاکستان نے کوشش کی ہے, کافی کوشش قطر میں بھی ہوئے, پھر ٹرکی میں بھی ہوئے, اور ہمارے طرف سے ڈیلیگیشن وہاں گئے. ہمارے ڈیفنس منسٹر نے دونوں جگہ پر پاکستان کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیگوشیٹڈ جو ہمارا اپروچ تھی نیگوشیشن کی, وہ ابھی اپنے اخیر تک نہیں پہنچ گئی تھی. ہو سکتا ہے کہ ہمیں افغانستان کو اتنا ایلینیٹ کر دینا کہ اب ہمیں ان کے تمام فوجی چھاونیوں پر بھی حملے کرنے پڑ رہے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو فردر ڈیگریڈ نہ کریں گے تو وہ ہمارے بالکل باقاعدہ مخالفت کریں گے, اور جو ہمارے اگینسٹ گروپس ٹیرر گروپس بنے ہوئے ہیں وہ افغانستان کے کریٹڈ نہیں ہیں. وہ تو ہم نے نہیں کہا کہ آپ نے کریٹ کیے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس کے دو پہلو ہیں. فیسیلیٹیشن جو ہے انہوں نے کی بھی ہوگی,
لیکن اس کے ان پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے کہ جب افغان طالبان نہیں تھے پاور میں تو بڑے بڑے ٹیررزم کے واقعات پاکستان میں ہوئے. انڈیا کو ہم نے کیوں نہیں پوچھا؟ جب ہم جڑ تک پہنچ گئے تو ہم جڑ کو کب پوچھیں گے؟ کینیڈا میں ایک سکھ مارا گیا, انہوں نے کسی دہشت گرد گروپ کا نام نہیں لیا, کسی تنظیم کا نام نہیں لیا. وہ ایک مثال ہے, انہوں نے وہ جڑ تک پہنچے. تو کینیڈین پرائم منسٹر انڈین پرائم منسٹر کو کہا کہ یہ آپ نے کرایا, ایون دو انڈین پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ نہیں ڈپلومیٹیکلی یہ آپ صحیح نہیں کر رہے اور یہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے کہ آپ مجھے ڈائریکٹلی ایلیگیٹ کر رہے ہیں. مگر انہوں نے کہا آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, آپ نے قتل کرایا, یہاں پر اس کا جواب دیں. یہ ہے جڑ کو پہنچنا. تو جب تھوڑی سی اور جزبز ہوئی تو آخرکار انڈیا کو پتہ چلا کہ یہاں دال نہیں گلنی, تو انہوں نے نارتھ امریکہ میں را کے سارے آفس ان کو بند کرنے پڑے تھے. بعد میں لامحالہ امریکہ کو بھی ان کا کہنا پڑا کہ بھئی ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق آپ ہی کر رہے ہیں. آیا ہم اگر انڈیا کو آج جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہمارے پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے, جتنا قتل و غارت ہو رہا ہے, اس کی اسپانسر کون ہے؟ کیا وہ بغیر اسپانسر کے تو نہیں ہوتا نا. یہ اٹس اے گیم آف ملینز آف ڈالرز. افغانوں کے پاس تو دہلا نہیں ہے, اگر کوئی ہے بھی تو بڑی مشکل کھانا کھا لیں 2 وقت کا, تو بڑی بات ہے. تو کم از کم اس کی جو فائنینشیل اسپانسرشپ ہے اس کا تو ایلیگیشن ان کے اوپر نہیں جاتا. فیسیلیٹیشن کا اگر جاتا ہے تو اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ کہ ہم نے ان کو اوور پنش کر دی ہے یا ابھی وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے. اٹس اے میٹر آف ڈیبیٹ, اب اوپینین کی بات ہے. لیکن ایک بات کے اوپر ہم متفق ہیں کہ وہ جڑ نہیں ہے, اس کی جڑ انڈیا ہے. تو جب ہم ان کو پوچھ رہے ہیں تو ساتھ جڑ کو کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم نے یو این او میں کاغذات جو ہماری دہشت گردی کے جمع کرائے ہیں وہ انڈیا کے خلاف کرائے ہیں, افغانستان کے خلاف نہیں کرائے. افغانستان کے خلاف ہم نے جو ہمارے موقف ہے یو این او میں وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ٹیریٹری کو دہشت گردوں کو اویلیبلٹی جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر رہے. یہاں تک ہے جس کا ان کی طرف سے جو موقف آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی رٹ پوری ٹیریٹری پر قائم نہیں ہے. لہٰذا ایک بات ہوگی, ایک ڈسکشن میں بات چلے گی, تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی رٹ قائم نہیں ہے ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں رٹ قائم کرنے میں. ایک تو یہ موقف تھا کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اپنی ٹیریٹری پر رٹ قائم کرنے میں. دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کو سزا دیتے ہیں کہ آپ کی رٹ کیوں نہیں ہے, تو ہم نے یہ اختیار کر لیا ہے کہ آپ کی رٹ قائم کیوں نہیں ہے, ہم آپ کو سزا دیتے ہیں اس کی. اگر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, شاید یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب, آپ نے ایکسپرٹ انالیسس دی ہے اس کے اوپر اور بہت اچھا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. ہوپ فلی دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی کہ بیسکلی وٹ از ایکچولی گوئنگ آن بٹوین ایران, پاکستان, افغانستان, اسرائیل, یو ایس, کیونکہ پورا ریجن ہی ڈسٹرب ہے. ناظرین, یہ آج کا پوڈ کاسٹ تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, آپ کو بہت ساری انفارمیشن بھی ملی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.